یہ لبیک دے نعرے نے انہوں کدھر لے گیا؟ انہوں ہوش ہی کوئی نہیں بے سکی گل کرنے. اے گئے فلم ڈرامے، انہیں سمجھا سی فلم ڈرامے میں کھا کے مسلمان نسل میں برباد کر دیتا. ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا، ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا. کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے، ایک نعرہ حضور دی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے. ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی دل سے عشق توانا امی شواد. اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کرتے، لوٹے بسترے دے دریاواں سمندراں گھوڑے نہیں پواندے، لوٹے بسترے تے مسے رائمنڈ جا پہنچتے ہیں اتنے بھی پھر کر کے. جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے. وہ کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا؟ وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے. ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہی، وقت دی ولیہ بن گئی ہے جناب ساڑھے. ہاں جی مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں. ایتے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان جناب مودی خطاب کیتا گاں دا موتر پیڑ والا ہندو دسو او دا کی تعلق جی صوفیاء نال؟ جی تسی سارے صوفی آئے بھی سی، کوئی کینیڈا تو صوفی آیا، کوئی ادھروں صوفی گیا، سارے صوفی کہہ سی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے، یا جانا ہی نہیں سی. خواجہ معین الدین چشتی اپنی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ نے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے. آپ لیٹے ہوئے سن، ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینو پاور کتھوں ملی؟ انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی. اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے؟ آپ نے فرمایا ان تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ کے نہیں، تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی، ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ. فرمایا تو تے مخالفت کرنی، پڑھ ہن کلمہ. کیوں جی؟ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. اور خواجہ صاحب کو مودی مڑ کے مودی روے ٹٹو وہ گاؤں میں موتر ہی پیوے. اور تسی کہڑے صوفی کیسی ہوتے؟ اے سلطان الہند دی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ. انہیں کیا بابے اور پھسا لیا، انہوں تو پڑھنے باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا. آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بن وچوں پڑھ. یہ ہے جی ہمارے صوفی. ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں. حضرت امام ربانی صوفی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جاگیر کے آگے. ہندو نال کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو، ذلیل دو پترو تانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا. موٹے کتاب لے آئو اے مینو دے ذرا کشف الماجوب سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی. اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات. ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں. ہاں جی ایدے میں نشان لا کے رکھیا. فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی. آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں. صدیق اکبر دے بارے آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا؟ جنہیں زکات دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی کافرن. بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی. انہاں کیا تالف الناس ورفق بہم، انہاں کیا بابا ہاتھ توڑا رکھو نرمی کرو، چلو یہ زکات نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں. صدیق اکبر تے لکھاں کروڑا سلام. آپ نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر. فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے. اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا. لو منعونی قالا لجاہدتہم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی. یہ ہے صوفی. آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. اتنی کیڑے صوفی آدھی گلا کرنے. داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے. کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے ساری نیکیاں لے لے. اسی ممتاز قادری دی ہمیں گل نہیں کرتے کدی فلانے بھی بڑے، میں کہا سارے بڑے ہیں، اسی کسی دی کدی نفی کی تھی، لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے، زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو. حیات افائی افادی جمع حیتن جمع حیات. آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، فرمایا صدیق ساری عمر دیا نیکیاں لے لے. ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے. بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا، عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے جناب. اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا. تو پھر جدو صدیق اکبر پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف، تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا، فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا، آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے، پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے. اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا. ہون جی ہے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا، کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہاں کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے پترا بھی دوا کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. جہانگیر دے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہیں. ہاں جی ہاں جی 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے، 40 پہلوان بلائے. انہیں کیا اس بابے دی گردن ہی جھکا دے ہو اور میرا نک نہیں رہنا اور بابے دی گردن نہ جھکے. پولیس تے فوج تے ہو گئی ناکام، امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی. 40 پہلوان مل کے وہ گردن جھکا بھی نہ سکے. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. پیچھے جڑے مسکین بیٹھے تے لفافے واسطے لڑنے گیٹ ہوتے جناب، وہ مینو دیوی ہوئے شاپر ہوئے، وہ مینو دیوی ہوئے شاپر. وہ کی مجلس سنی تسی پھر کی ایسا مجلس سنی؟ ایسا رسم رواج بنا کے ہر شہر تباہ تے برباد کر دی. ایسا تو پیسے لینے 50-50 ہزار حضور دی امت کو منگ کے تقریریں کرنی ہے. وہ کیڑا دین ہے بیان کر دینا؟ وہ دین یہی بیان ہویا کہ آج سپریم کورٹ بھی کہندا ہے شراب دیاں دکانوں تے پابندی نہیں لگ سکتی. آج صدر بھی کہندا ہے او مولویوں کوئی صورت کڈو سود حلال ہو جائے. آج سرمد جلال جسٹس کہندا ہے اسی سپریم کورٹ دے دروازے تے مدرسے کھول دئیے. جیڑا سود کھاندا ہے انہوں اللہ پوچھے گا، جیڑا نہیں کھاندا انہوں نہ کھاوے. ایو جیاں گلاں سپریم کورٹ دے ججاں کرنیاں سن. حضور دے 11 فیصلے شاہ جی ججاں نہیں منے. قیامت والے دن اسی مولوی پیر تسی تے سید و آل رسول ہو، اسی تہاڈی گل نہیں کردے. جتنے مولوی پیر ہیں سارے جے رسول اللہ نے بلا لیا اور تہاڈے ہوندے ہوئے حضرت عمر دی تے ساری زندگی تقریراں کردے رہو، منافق فیصلہ نہیں منیا، عمر دھون لا دتی اور اس نے ایک نہیں منیا، تہاڈے ہوندے 11 فیصلے نہیں منے. 11 فیصلے ججاں نے حضور دے نہیں منے، چک کے انہیں رکھ دیتے. انہوں نے کہا ہم ملکی قانون کے پابند ہیں. بس ایسے اے درد لے کے میں اس بیماری پہ پھردا. اٹھو صدا رہنا کوئی نہیں، پتنی کتنی صدیاں سونا ہے، اج پتنی کتنی صدیاں بعد آنی تے قبر تے مڑ کے کسے پوچھنا بھی کوئی نہیں تے آنا اتھے رسول اللہ نے. اے تسی جڑے نعرے لا رہے ہو نا لبیک دے، اے ممتاز قادری تانوں جگا گیا. ممتاز قادری تانوں جگا گیا. اے تواڈے واسطے تے نہیں رہے نعرے ہون. ایس نعرے اسی نہ کسی نو مارنا ہے، نہ اگ لگنی ملک، نہ بساں توڑنیاں، نہ شیشے توڑنے، نہ روڈ بلاک کرنے. صرف تسی لبیک دا گلی گلی نعرہ لا دیو. سارے بولو لبیک دا نعرہ، سارے لاؤ، سارے بولو.
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਵੇ یا رسول اللہ تسی ایک باری بلاؤ میں دو باری لبیک دا مانا ہے حضور تسی ایک باری بلاؤ میں دو باری جڑا بندہ اے لاندہ شرماندہ ہے دا مطلب ہے اج تک دا دل کوئی نہیں مطمئن ہویا کہ میں رسول اللہ واسطے حاضر حضور نے تو آڑے خاکے بڑھائے میں گردن لے کے آ گیا حضور نے تو آڑے خاکے بڑھائے فلمہ بڑھائیاں میں اپنی پگڑی لے کے آ گیا اے مانا ہے دا ہوں اس ویلے کفر پریشان ہو گیا ساڑھے اندر جڑے منافق ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے وہ انہاں بچے نو نعرہ لبیک کدھروں مل گیا میں آکھا ہے ممتاز قادری دے گیا اور ممتاز قادری صاحب 2 مہینے پہلے شاہ جی خواجہ صاحب 2 مہینے پہلے انہیں کھانا پینا چھڑ دیتا معمولی چیزاں کھاندا سی انہاں دی بیوی نے ملک دل پذیر وڈے برانو کیا بھئی ممتاز کو پوچھو ہی نہیں کوئی مسئلہ ہے کہ کیوں کھاندہ پیندہ نہیں سوندہ بھی نہیں راتی ایویں بس بیٹھا ہی راندہ ملک دل پذیر صاحب کیا میں انہوں پوچھا میں کہا بھائی کی گل ہے بھائی جان کوئی پریشانی تے سانو دسو انہوں نے کہا ہون نہیں دسنی پھر اسے موقع تے دسوں پھر انہیں جیل چ گل سنائی اپنے وڈے بران انہوں نے کہا 2 مہینے پہلے میں خواب دیکھا کہ بہت سارے اولیاء اللہ ایک مجمع میں کھڑے کسی بزرگ دا انتظار کر رہے تھوڑی دیر ہوئی تھی ایک سواری اتری ادھے ہوتے ایک بزرگ موجود ہیں لوگاں شور پا دیتا جی 11ویں والے پیر آ گئے مجمع نو خاموش کرا کے اعلان ہویا بھائی 11ویں والے پیر فرما رہے ہیں میں گورنر نو مارن واسطے اپنا مرید ممتاز پیش کیتا ہے سارے نو منظور ہے توجہ 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 جی سلام وہ کہنے لگے جب اے میں خواب دیکھا تو پھر میں پریشان رہن لگ پیا بھی اتنے وڈی ذمہ جو میرے لگیا تو پتہ نہیں میں کام کن کرنا ہے اصور میرے قابو کیوں دو آنا ہے تو اے آج دی گل نہیں محمد بن مسلمہ صحابی نو جب حضور نے فرمایا نا کہ کعب بن اشرف نو مار کے آنا ہے میرے گستاخ نو تو محمد بن مسلمہ ہی کھانا پینا چھڑ دیتا سی آج اے پرانی ریت ہے کسی نو سمجھ آوے یا نہ آوے جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندہ انہاں نو کی پتہ چھڑے سی تو حضور انہوں نے گھر تشریف لے گئے سن حضور نے فرمایا میں سنیا تو کھانا پینا چھڑ دیتا عرض کی تھی جی ہاں فرمایا کیوں چھڑے عرض کی تھی حضور وعدہ کیتا ہے توڑے دشمن نو مارن دا میں سوچدا جے کمی ہوئی تو پھر فرمایا نا تو محنت کر کھانا پینا کیتا کر تو کھادا کر تو ممتاز قادری بھی 1400 سال بعد کھانا پینا چھڑ دیتا انہوں نے کہا ایڈا وڈا کام ہے 11ویں والے پیراں ذمہ لایا پتہ نہیں کنج ہونا ہے پھر ممتاز کہندا ہے جدوں میں اودی ڈیوٹی لگی میں آکھا لو جی گم خواب تے سچا ہونا ہے کہنے لگے وہ سور کھا کے جدوں ہوٹل چوں نکلیا تے میرے تے دے درمیان 30 فٹ دا فاصلہ سی تے کہندے وی وی آئی پی جڑے ڈیوٹی تے ہوندے نو ایک قدم بھی اگے چکن تے انہاں نو وارننگ تو بعد گولی مار دتی جاندی وہ کہنے لگے میں ایک قدم اگے چلیا بھائی وہ میرے قریب آ میں بھی چلیا تے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا مینوں گولی کسی نہیں ماری نہ کسی مینوں وارننگ دتی کہنے لگے میں اور قدم چاہے میں کہا ہونے مینوں کہندے روک روک مینوں کسی نے کیا روک کہنے لگا وہ بھی قریب آندا گیا میں بھی قریب جاندا گیا کہنے لگے میں جدوں اپنی ریفل اتاری نہ بندوق میں کہا ہن مینوں گولی مار دینی انہاں کہنے لگے میں جدوں سیدھی کیتی تے پھر مینوں کسی نے پیچھے گولی ماری کہنے لگے میں جدوں پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے سارے اولیاء اللہ جنہاں اور سارے اولیاء اللہ جنہاں 2 مہینے پہلے موجود سن اور میں ویکھیا تے میرے پیچھے کھڑے انہاں کہا مارا گولی انہاں نوں اسی نظر آن دے مار گولی
لبیک لبیک اے گل یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس وہ کہنے لگے سارے اولیاء اللہ موجود سن انہوں نے کہا مار گولی وہ جدوں کہتے میں مار کے لمحہ پہ گیا تو پولیس والے کہتے ہیں کی ہویا انہوں نے کہا وہ تو گورنر مارا گیا انہوں نے کہا سانوں تو پتہ ہی نہیں چلے میں کہا پتہ کیوں میں چلنا داتا صاحب اتنے کھڑے خواجہ صاحب اتنے کھڑے گناہگار کے لیے معافی ہے ہاں جی بڑے تو بڑا گناہگار ہوئے گا نا قیامت والے دن وہ دے واسطے معافی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے میرے کو جرمنی دے ٹی وی والے آئے انٹرویو لین 2 سوالوں تو بعد انہوں نے صحافیاں دی بس ہو گئی سی میں کہا جلیو تو انہوں کوئی غلط فہمی ہے آسیہ مسیح دے بارے میں کہا ایتے تے کعبے دے غلاف نہ بھی گستاخ لٹکے ہوئے تے معافی نہیں ہے چوڑی کے میں معافی اسی دے سکتے ہیں میں کہتے ساری چوڑیاں بھی نہیں ماری ساڑھا کوئی موقف سمجھو میں جرمنی دے کیا نا جو ٹی وی ایسن ساری ٹیم وہ چلانا ہے انہوں نے میں انہوں نے پہلے شرط لائی بھئی چلاؤ تو پھر میں دینا ہے انہوں نے کہا وہ پتہ ہے میں انہوں نے جب شاہ جی تشریح کی تھی نا اسلام دی وہ رو پہ انہوں نے کہا آج تک سانو یہ ہو جائے اسلام دا یارہ دسے ہی کسی نے میں کہا فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی جب رسول اللہ قریب تو گزرے تھے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا فرمایا میرے 10,000 غلامہ نے تو گزرنا ہے اے نہ ہوئے دے بچے پیروں تھلے آ جائیں میں آکھا جلے او میں مڑ مڑ پوچھن اے ہے حدیث میں آکھا ہے نا میں آکھا جلے او کتی دے بچے بھی نہیں مرے اس دن لیکن گستاخ کعبے نہ لٹکیا کہ میں مر گیا ابن خطل تے کعبے نہ لٹکے ہوئے سی نا تے رسول اللہ نو آگے صحابہ کیا یا رسول اللہ تے تھلو چڑھ کتے چلا گیا کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا ایک طرف دیوار دوسری طرف کعبے دا غلاف ہون فرماؤ میرے آقا نے فرماؤ اقتلو اتھیم قتل کر دے مجھے سبحان اللہ توجہ سر تن سے جدا 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 وہ مڑ مڑ میرے پوچھن اے واقعہ انجیے میں کہا انجیے بس انہوں نے دیکھا چانسو آگئے میں کہا جلو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھو تو انہوں ایویں کوئی تکلیف ہو گئی امت مسلمہ اس مسئلے میں بغیرتی نہیں کر سکتی پھر میں انہوں نے امام مالک دی جدو گل سڑائی میں کہا امام مالک کو ہارون رشید پوچھا مسجد نبوی شریف پوچھا ہارون رشید کہنے لگا حضور کے خلاف دنیا تے کوئی گل کرے تے پھر فرمایا حضور دی امت بدلہ لوے انہوں نے کہا جب بدلہ نہ لوے سکے تے پھر فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا فرمایا پھر حضور دی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں وہ پہلے آسیہ مسیح دے وکیل نو مل کے آئے سن سیف الملوک نو وہ ٹیم ہوتے کوئی انٹرویو لے کے آئی پھر میرے کو آئے تو میں نے پتا ہے وہ صحافی کی کہندہ سی کہنے لگا قطع نظر اس دے کہ او وکیل ہے ایڈوکیٹ ہے قطع نظر اس دے کہ تو کوئی مذہبی بندہ ہے ایک گل میں ضرور کہنا کہ او دے اور تیرے درمیان زمین آسمان دا فرق ہے سبحان اللہ انجھے ہونے کے انجھے ہونے کے انہوں نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اے گل ضرور کہنا یہ محتاط ہونا نا کہنا میں زمین آسمان دا فرق پایا فیصلہ کر گیا جی پھر میں انہوں چادر دیتی سونی جی وہ کہنے لگا میری زنانی واسطے بھی دیو میں کہا لو جی وہ بھی لے جاؤ ہسنے والی بات نہیں میں انہوں پھر کیا میں کہا پتہ ہے میں تینوں تحفہ کیوں دیتا کہنے لگا نہیں میں کہا ساڑھے آقا و مولا نے آخری جڑی گفتگو فرمائی نا 3 گلاں حضور نے فرمائیاں انہوں میں جو ایک گل بھی سی کہ وَعَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ جِيزُهُمْ فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرا جو بعد میں نائب بنے تو جتنے لوگ میرے پاس آتے تھے وفود قطع نظر اس کے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم جس طرح میں ان کو تحفے دیتا تھا میرا نائب بھی ایسے تحفے دے اور جھوم اٹھے میں کہا میں صرف تنو اس واسطے چادران دے رہا ساڑھے آقا مولا نے جو فرمایا بس انہوں پھر سوال بھول گئے انہوں پتہ نہیں کی کوئی منصوبہ بنا کے آئے سر کہنے لگا بس جی اسا سے اتنا ہی پوچھنا جی میں نے پوچھنے لگا جی جو مسلم سکالر ہیں آپ کا ان سے رابطہ ہے میں کہا میں سچی گل کراں تو ناراض تے نہیں ہونا کہنے لگا نہیں میں کہا سچی گل اے وے کہ مسلم سکالر نہیں وہ تواڈے سکالر ہیں وہ تواڈی ترجمانی کر دیں دین دی ترجمانی میں کی تھی ہن 10 کوئی گل رہ گئی کہنا نہیں بس پورا ہو گیا
میں کہا جدوں لوڑ پوے میں اتھے بھی آ جاواں گا، ناموس رسالت دے مسئلے نو سمجھو، یورپ سمجھے اس مسئلے نو۔ وہ کہنے لگا بالکل میں تیری صحیح ترجمانی کروں گا۔ میں کہا دیانتداری نہ ترجمانی کری، اس مسئلے چ اسی دو نمبری نہیں کر سکتے، باقی اسی بڑے گناہگار ہاں۔ میں انہوں کیا، میں کہا یار آسیہ مسیح دی لڑائی مسلمان کڑیاں نال ہوئی، وہ انہوں نے گالاں کٹ دی، انہوں نے خاندان نو گالاں کٹ دی، انہیں حضور دے بارے گل کیوں کی تھی؟ سبحان اللہ۔ انہیں کہا بالکل میں تواڈے نال ہاں اس گل، انہوں نہیں سی گل کرنی۔ میں کہا کیتی اس تے پھر انہوں جلے، ایدی معافی نہیں ہے، بس وہ پھر چپ کر کے چلے گئے بیچارے اٹھ کے۔ گل انجے چلو جدو مولوی خادم خود کمزوری دی گلاں کرے گا، نہیں چونکہ اسلام چونکہ ایسے ہوتا ہے، چونکہ نے پترا تیرے ہتھاں وچ ہن میرے ہتھاں وچ پاور نہیں ہے خواجہ صاحب، میں نہیں چلا سکتا تلوار، تے مینوں حق کس نے دتا ہے کہ میں امام حسین دی تلوار دی نفی کراں، میں خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کراں، میں مولا کائنات دی تلوار دی نفی کراں، میں حضرت مسنہ دی تلوار دی نفی کراں، میں حضرت کعبہ کاکا دی تلوار دی نفی، مینوں کس نے حق دتا ہے کہ میں رسول اللہ دیا 12 تلواروں دی نفی کر دوں؟ میں کمزور ہوں، میں کمینہ، میرے کو تلوار نہیں چاہیے جاندی، لیکن یہ بات کرنا کہ اسلام اخلاق سے پہلا، پھر تو بدر کی نفی کر گیا، احد کی نفی کر گیا، حنین کی نفی کر گیا، حضور کے 27 غزوات کی نفی کر گیا، 47 سرایا کی نفی کر گیا، امام حسین کا کربلا میں آنے کی تو نفی کر گیا، سلطان الہند کا یہاں آنے کی نفی کر گیا، شہاب الدین غوری کی نفی کر گیا، بتا صلاح الدین ایوبی کی نفی کر گیا، بچہ اسلام پھر پیچھے بچہ کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تحقیق، حیدری، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ۔ تواڈے تے شکار ہوندا ایسے لاگے شکار لوگ کر دیں کوئی نہیں، انہاں کتے رکھے ہوئے شکاری کتے اور لمیاں لمیاں ٹنگاڑے۔ امام ابن حجر نے لکھیا کہ علاقو خان دے قبیلے نے اعلان کیتا اسی مسلمان ہونے نہ اسی عیسائی ہونے، مسلمان دے بعد ہوئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، عیسائی آ گئے، جرنل انہاں دے آ گئے، کرنل آ گئے، فوج آ گئی، پولیس آ گئی، لکھاں دا مجمع لگ گیا۔ اور جڑا بھی علاقو خان دا قبیلے دا بندہ سٹیجوں تے چڑھے، انہاں دے پوپ پادری کھڑے ہوتے سر تے رنگ لان، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا۔ امام نے لکھا بھئی ایک پادری نو جوش آ گیا، انہیں کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑھا مذہب پھر ود رہا، فجال واحد منہم ینتقص النبی، ایک پادری نے اٹھ کے ہزاراں دے مجمع میں حضور دے خلاف گل کر دیتا، اس گمان نال کہ آج تے تھے ممتاز قادری کوئی نہیں، آج تھے عامر عبد الرحمن کوئی نہیں، آج تھے غازی تنویر کوئی نہیں، آج تھے غازی مرید حسین کوئی نہیں، آج تھے خالد بن ولید دی تلوار کوئی نہیں، آج صدیق اکبر دے تھے تلوار کوئی نہیں، آج فاروق اعظم دی تلوار کوئی نہیں، آج مولا کائنات دی تلوار کوئی نہیں، آج عثمان غنی تھے کوئی نہیں کھڑے، آج ابو ہریرہ تھے کوئی نہیں کھڑے، آج امام اعظم ابو حنیفہ تھے کوئی نہیں کھڑے، آج اعلیٰ حضرت بریلوی کوئی نہیں کھڑے، آج پیر میر علی شاہ کوئی نہیں کھڑے۔ اس گمان نال انہیں حضور کے خلاف گل کر دیتی، لیکن انہوں پتہ نہیں سی ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ توڑے پنڈ جلوس نکلتا ہے 12 ربیع الاول شریف کا، سارے باہر نکلے کرو، اب نکے نکے بچے نو جھنڈے پکڑا کے، انہوں نے کی پتہ ہے جھنڈے ہوتے کی لکھیا، یہ پھر جھنڈے نال ایک دوسرے نال لڑن لگ پندے، پھر جھنڈے دی بے ادبی ہوندی، جھنڈا تھلے گر جاندا، تے تساں وڈیا حضور دی شفاعت نہیں لینی، توڑے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوندا، سال بعد ایک جلوس آندا ہے تے او دے وچ سنیا کوئی ٹائم کوئی نہیں، میرے ڈیڈے درد سی تے میں شادی تے چلا گیا، یہ قبر وچ رسول اللہ پوچھ لیا کہ تیرے تو بڑا مصروف آدمی سی، پھر کی جواب دیں گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پوری سنیت باہر نکلے 12 ربیع الاول شریف، اسی تو ویسے لاہور بھی کٹ رہے ہیں 3 نومبر میں، ہاں جی جلوس کٹ رہے ہیں استقبال ربیع الاول شریف۔ سبحان اللہ۔ ہن سانو کہندے ہیں جی تسی مار روڈ تے نہیں جانا، میں کہا مار روڈ تواڈے پیو دا، اسی تے جانا ہے، اسی کوئی مطلب اساں حضور دے نعرے اوتھے لانے، کیوں جی اساں اتنا ہی کہنا ہے سرکار آ گئے ایدے نال مار روڈ خراب ہوگا، مار روڈ دے پترو ہن پیچھے لگے جی نہیں آپ کو ایسے نہیں کرنا پڑے گا، میں کہا اسی کرنا ہے، وہ کہندے نے مولوی نو مناؤ، میں کہا مولوی نہیں بنتا جلدی جلدی، تمہیں پتہ
سبحان اللہ نہیں آپ یہاں سے یہاں چلے جائیں. میں کہ یہاں آنے پترو اسی جانا ہے. یہ ملک کس واسطے؟ حضور واسطے نہیں بنے. تے مار روڈ انہاں دے پیو واسطے بنے. مار روڈ بھی حضور واسطے بنے. اے میسے واسطے پہلے پڑھنا چنینو چنا دا مطلب یہ ہے بتیاں لائٹاں یہ ساری چیزاں حضور واسطے بنی. تو انہوں اتنے کیا ہونا نے بھائی سپیکر کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. آئے ہونے بیچارے. ہاں میں نے پتہ انہوں نے کہا تسی آپ پولیس سے چوتا یہ کہتے ہو. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. ہاں نہیں بڑی انہوں نے تکلیف ہے. اور ایک پتہ ایک بزرگ فوت ہو گیا شہید ہو گیا اس وجہ تو شاہ جی انہوں نے ہتھکڑیاں لا کے لے گیا مطلب کچہری. انہوں نے پوچھا میں نے تسی کیوں ہتھکڑیاں لائیاں؟ جرم میرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو اذان تو پہلے دوسری پڑھ رہے سے. اتنا جب انہوں نے سنیا تو اسے ویلے ہارٹ اٹیک ہوا فوت ہو گیا. انہوں نے کہا یار میں تو سوچے بھی زندگی نہیں سی کہ درود پڑھنا بھی جرم بن جائے گا. ہاں جی وہ ذہن تے لے گیا بابا اسے ویلے ڈٹا تے شہید ہو. ایک معمولی مجرم ذلیلو یہ سپیکر رسول اللہ واسطے پڑھے. ایتھے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا یہ ناجائز استعمال ہے. سبحان اللہ. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. آپ کی امی جان فرماندیاں جب حضور ظاہری دنیا تے جلوہ گر ہوئے حضور سجدے پہ گئے. میں کان لایا تے حضور فرما رہا ہے رب حبلی امتی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اسی یہ شعر پڑھ دیتا ہوں تلے سپیکر جناب حضور تشریف لے آئے پہلے سجدے پہ روزے یادگاری امت. یہ بھی جرم بڑھ گیا. اگر یہ جرم ہے تو جرم اسی ہر وار کرنا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. کیوں جی ملک لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے؟ بس ایک گلی گلی نعرہ لا دے وہ کمران کہتے ہیں بڑی تیزی سے ملک لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. اسی 1 اکتوبر نو کانفرنسی تاں کرائی لکھاں لوگ آئے کہ نہیں سننی. میں ہوں تاں گلی گلی جانا پہلے بھی جانا سی ہوں تو میں جب تانوں سلام کرنا آنا بھائی سنیا ساڑی لاج رکھی. کیوں جی اجے تک ایجنسیاں سر جوڑ کے بیٹھیاں وہ کہنڈیاں ساڑی مدد تو بغیر یہ مولویاں بندے کتھوں لے آئے. میں کہا خبیثو تو کتھوں لے آئے اسی جنہاں دا کام سی انہاں بھیجے اور کدا کام سی. سبحان اللہ. میں کہا جڑے تہاڈی مطلب ٹوٹیاں کردے انہاں کول پوچھو بندے کیوں نہیں آندے. اساں دیکھو کہ انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا بس گل ختم ہو گئی کائنات. کیوں جی اے بغیر ویکھے تہاڈے سینے پھٹ دین جی حضور. ہاں ایمان سے میں تو ویکھ کے بغیر ویکھے تسی انج کر رہے ہو جو حضور دی ایک جھلک ویکھ لئی پھر وہ لبیک دا دو انداز ہی اور ہونا. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. قیامت والے دن حضور فرمان گے وہ کدھر گئے لبیک والے بلاؤ ہاں ذرا انہوں آج نعرے لا ول کر کے. کیا جی مجرمان حضور فرمان گے یا رسول اللہ دیوانے دیوانے دیوانے. سارے پنڈ والے نو میری طرف لکھاں سلام. تسی سارے سنی ہو تے اپنی اولاداں انہاں ہی اسے طریقے تے رکھنا. واہ سبحان اللہ واہ واہ بس ایہی گل. ہاں سبحان اللہ ساری شاگرد. واہ حضرت جی تانوں بھی سلام جناب دو ہتھاں نال سلام جناب. ہاں واہ اینجی جنے ہونے چاہیے حضور دے غلام. قیامت والے دن جڑا نا اے جو علماء نو حضور بلان گے تسی میری خاطر اپنی وہ فلانے کول گلاں سنیاں سی او میرے دین دا جھنڈا چکی رکھیا نے او نہیں ڈین دیتا. او ہو کیا بات ہے. حضور دے دین دا انجی کام ہونا چاہیے. مولی خاد میں ویکھو نا میں میرے جے بندے نو اگر ایتھے ڈپٹی چوک اتار کے نا باہر تے مینوں جان دا کوئی نہ ہوے تے شام تک مینوں 100 روپے بھی کوئی نہ دے معذور بیٹھیا
تے میری ویل چیئر نو لوگ کیوں چمدے ہیں؟ گل وچ ہو رہے سبحان اللہ ہاں جی گل وچ ہو رہے ہاں جی گل وچ ہو رہے میری ویل چیئر نو کون چ جھلا ویل چیئر والے بندے نو تے راہ کوئی نہیں دسدا میں تے 10 روپے نہ دینے پے جان میں کہا گل وچ ہو رہے ہاں جی گل وچ ہو رہے اس واسطے کہ اسی مالکاں دی خاطر جیلاں وچ بھی گئے اس حالت وچ ہاں جی میں جیل وچ گیا میں ہتھ کڑیاں بھی لوائیاں مینوں انہاں دروکے بھی صحیح تے میں ہسدا سی او کہندے سن اس مولوی نو کی ہویا میں کہا مالک ویکھ رہے ہیں کمال والی بات ہے اے کوئی پریشانی والی بات توجہ مینوں نہ ایتھے پیچھے ہتھ کڑی بندی ہونا ایتھے کر کیا بات ہے مینوں جدوں گرفتار کیتا مینوں سیٹ نال بدھیا مالک ویکھ تے پیچھے تین پولیس والے بٹھا کے تے میرے بازو اج نپ لے انہاں دسو یار میرے جب بندہ جڑا چل نہیں سکدا تے میں تھوڑا جہا انج ہوا نا حاجی صاحب او پیچھے کرو او ترے یار اور کر بھی ہنے چھڑان لگا میں آکھا میں تواڈے تیناں کو چھڑا سکدا لیکن چھڑانا کوئی نہیں گل وچ ہو رہے اللہ میں کہ رشوت کھا کے نا بازو پاور نہیں آندی در رسول دے ٹکڑے کھا کے پاور سبحان اللہ میں ساہ انج لواں پکی پکڑی مولوی چھوٹن لگی تھانے تک انہوں نے خطرہ رہا حالانکہ میں نے پتے ہوئے بھی سانے انہوں نے پتہ بھی سی معذور ہے لیکن خوف کس گل دسی انہوں نے گل وچ ہو رہے حقیقت بات گل وچ ہو میں نے شاہ جی یہ اب حضور دی امت اپنے بچے نے تربیت کرے میں نے وہ پولیس افسر کہندا میرے نال خود گڈی چلا رہے سی گڈی تے قبضہ کر لیا انہیں میرے بندے دوسری گڈی چھوڑ دیتے تو میں نے پتہ کی رستے کہندا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے جدوں تیری تقریر سنو تو نبی دی عزت تے گل کرنا میں انہوں کہا جلیا ٹھیکیدار تیری چوکیدار ہاں چوکیدار اے لبیک دے نعرے نے انہوں کدھر لے گیا انہوں ہوش ہی کوئی نہیں بے سکی گل کرنے اے گئے فلم ڈرامے انہیں سمجھا سی فلم ڈرامے وکھا کے مسلمان نسل میں اسی برباد کر دیتا ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے ایک نعرہ حضور دی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی دل سے عشق توانا امین شواد اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کرتے لوٹے بسترے دے دریاواں سمندراں گھوڑے نہیں پواندے لوٹے بسترے تے مسے رائمنڈ جا پہنچتے ہیں اتنی بھی پھر کر کے جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے وہ کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہیاں وقت دی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے ہاں جی مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں ایتے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان ہے جناب مودی خطاب کیتا گاں دا موتر پیڑ والا ہندو بس او دا کی تعلق جی صوفیاء نال جے تسی سارے صوفی آئے بھی سی کوئی کینیڈا تو صوفی آیا کوئی ادھروں صوفی گیا سارے صوفی کیسی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے یا جانا ہی نہیں سی خواجہ معین الدین چشتی اپنی طبیعت خراب ہوئی تھی آپ نے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے آپ لیٹے ہوئے سن ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے آپ نے فرمایا ان تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ کے نہیں تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ فرمایا تو مخالفت کرنی پڑھ اور کلمہ کیوں جی یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے اور خواجہ صاحب کو رہا مودی مڑ کے مودی روے ٹٹو وہ گاں میں موتر ہی پیوے اور تسی کہڑے صوفی کیسی تھے اے سلطان الہندی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ انہیں کیا بابے راں پھسا لیا انہوں تو پڑھنے ہیں باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بان وچوں پڑھ یہ ہے جی ہمارے صوفی ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں حضرت امام ربانی صوفی ہے
گردن نہ جھکی جس کی جاگیر کے آگے. ہندو نال کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریریں کر دو. ذلیل دے پترو تانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا. مڈو کتاب لے آئو اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات. ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں. ہاں جی میں نشان لا کے رکھیا. فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ. صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی. آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں. صدیق اکبر دے بارے آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا. جنہیں زکات دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی کافرن. بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی. انہاں کیا تالف الناس ورفق بہم. انہاں کیا بابا ہاتھ توڑا رکھو نرمی کرو چلو یہ زکات نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں. صدیق اکبر تے لکھاں کروڑا سلام. آپ نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر. فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے. اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا. لو منعونی قال لجاہدتہم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی. یہ ہے صوفی. آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. کیا بات کیا بات کیا بات. اتنی کیڑے صوفی آدھی ہیں گلہ کرنے. داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے. کیا بات کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو کیا دیکھ. بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا. جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے ساری نیکیاں لے لے. اسی ممتاز قادری دی ایویں گل نہیں کردے کدی فلانے بھی بڑے. میں کہا سارے بڑے ہیں. اسی کسی دی کدی نفی کی تھی لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو. حیات افائی افادی جمع حیتن جمع حیات. آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے فرمایا صدیق ساری عمر دیا نیکیاں لے لے. ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے. بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے جناب. اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا. تو پھر جدو صدیق اکبر پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا. فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا. آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے. اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا. ہون جی اے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا. کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں. ہاں کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے پترا بھی دوا کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. جہانگیر دے سامنے گردن اٹھا کے ہاں جی ہاں جی 40 پہلوان بلائے. جہانگیر نے 40 پہلوان بلائے. انہیں کیا اس بابے دی گردن ہی جھکا دے ہو اور میرا نک نہیں رہنا اور بابے دی گردن نہ جھکے. پولیس تے فوج تے ہو گئی ناکام. امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی. 40 پہلوان مل کے وہ گردن جھکا بھی نہ سکے. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. پیچھے جڑے مسکین بیٹھے تے لفافے واسطے لڑنے گیٹ ہوتے جناب وہ مینو دیویاں شاپر ہوئے وہ مینو دیویاں شاپر. اور کی مجلس سنی تسی پھر کی ایسا مجلس سنی. ایسا رسم رواج بنا کے ہر شے تباہ تے برباد کر دی.
اساں تو پیسے لینے 50-50 ہزار حضور دی امت کو منگ کے تقریریں کرنی ہے. وہ کیڑا دین ہے بیان کر دین؟ وہ دین یہی بیان ہویا کہ آج سپریم کورٹ بھی کہندا ہے شراب دیاں دکانوں تے پابندی نہیں لگ سکتی. آج صدر بھی کہندا ہے او مولویو کوئی صورت کڈو سود حلال ہو جائے. آج سرمد جلال جسٹس کہندا ہے اسی سپریم کورٹ دے دروازے تے مدرسے کھول دئیے. جیڑا سود کھاندا ہے انہوں اللہ پوچھے گا، جیڑا نہیں کھاندا انہوں نہ کھاوے. ایو جیاں گلاں سپریم کورٹ دے ججاں کرنیاں سن. حضور دے 11 فیصلے شاہ جی ججاں نہیں منے. قیامت والے دن اسی مولوی پیر تسی تے سید و آل رسول ہو، اسی تہاڈی گل نہیں کردے. جتنے مولوی پیر ہیں سارے جے رسول اللہ نے بلا لیا اور تہاڈے ہوندے ہوئے حضرت عمر دی تے ساری زندگی تقریراں کردے رہو، منافق فیصلہ نہیں منیا، عمر دوڑ لا دیتی اور اس نے ایک نہیں منیا، تہاڈے ہوندے 11 فیصلے نہیں منے. 11 فیصلے ججاں نے حضور دے نہیں منے، چک کے انہیں رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ملکی قانون کے پابند ہیں. بس ایسے اے درد لے کے میں اس بیماری پہ پھرداں کہ اٹھو صدا رہنا کوئی نہیں. پتنی کتنی صدیاں سونا ہے، اج پتنی کتنی صدیاں بعد آنی تے قبر تے مڑ کے کسے پوچھنا بھی کوئی نہیں تے آنا اتھے رسول اللہ نے. اے تسی جڑے نعرے لا رہے ہو نا لبیک دے، اے ممتاز قادری تانوں جگا گیا. ممتاز قادری تانوں جگا گیا. اے تواڈے واسطے نہیں رہے نعرے ہون. ایس نعرے اسی نہ کسی نو مارنا ہے، نہ اگ لگنی ملک، نہ بساں توڑنیاں، نہ شیشے توڑنے، نہ روڈ بلاک کرنے. صرف تسی اے لبیک دا گلی گلی نعرہ لا دیو. سارے بولو لبیک دا نعرہ، سارے لاؤ، سارے بولو. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ دا معنی ہے وے یا رسول اللہ تسی ایک باری بلاؤ میں دو باری. لبیک دا معنی ہے وے حضور تسی ایک باری بلاؤ میں دو باری آؤ. جڑا بندہ اے لاندہ شرماندہ ہے دا مطلب ہے اج تک وہ دا دل کوئی نہیں مطمئن ہویا کہ میں رسول اللہ واسطے حاضر ہوں. حضور نے تواڈے خاکے بڑھائے، میں گردن لے کے آ گیا. حضور نے تواڈے خاکے بڑھائے، فلماں بنائیاں، میں اپنی پگڑی لے کے آ گیا. اے معنی ہے دا. ہوں اس ویلے کفر پریشان ہو گیا، ساڑھے اندر جڑے منافق ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے. وہ انہاں بچے نو نعرہ لبیک کدھروں مل گیا؟ میں آکھا ہے ممتاز قادری دے گیا. اور ممتاز قادری صاحب 2 مہینے پہلے شاہ جی خواجہ صاحب 2 مہینے پہلے انہیں کھانا پینا چھڑ دیتا، معمولی چیزاں کھاندا سی. انہاں دی بیوی نے ملک دل پذیر وڈے برا نو کہا بھئی ممتاز کو پوچھو ہی نہیں کوئی مسئلہ ہے، یہ کیوں کھاندا پیندا نہیں، سوندا بھی نہیں، راتی ایویں بس بیٹھا ہی رہندا. ملک دل پذیر صاحب کیا میں انہوں پوچھا، میں کہا بھائی کی گل ہے بھائی جان، کوئی پریشانی تو سانو دسو. انہوں نے کہا ہن نہیں دسنی، پھر اسے موقع تے دساں گے. پھر انہیں جیل وچ گل سنائی اپنے وڈے بھرا نوں. انہوں نے کہا 2 مہینے پہلے میں خواب ویکھیا کہ بہت سارے اولیاء اللہ ایک مجمع وچ کھڑے کسی بزرگ دا انتظار کر رہے. تھوڑی دیر ہوئی تے ایک سواری اتری، وہ تے ایک بزرگ موجود ہیں. لوگاں شور پا دیتا جی 11ویں والے پیر آ گئے. مجمع نو خاموش کرا کے اعلان ہویا بھائی 11ویں والے پیر فرما رہے ہیں میں گورنر نو مارن واسطے اپنا مرید ممتاز پیش کیتا ہے، سارے نو منظور ہے. توجہ 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 جی. سلام. وہ کہنے لگے جب اے میں خواب ویکھیا تے پھر میں پریشان رہن لگ پیا بھئی اتنے وڈی ذمہ جو میرے لگیا تے پتہ نہیں میں کام کن کرنا ہے، اصور میرے قابو کیوں دو آنا ہے. تے اے آج دی گل نہیں، محمد بن مسلمہ صحابی نو جدوں حضور نے فرمایا نا کہ کعب بن اشرف نو مار کے آنا ہے میرے گستاخ نو، تے محمد بن مسلمہ ہی کھانا پینا چھڑ دیتے سے.
ہاں جی یہ پرانی ریت ہے کسی نو سمجھ آوے یا نہ آوے جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندا انہاں نو کی پتہ چھڑے تے حضور انہاں دے گھر تشریف لے گئے سن حضور نے فرمایا میں سنیا تو کھانا پینا چھڑ دے عرض کیتی جی ہاں فرمایا کیوں چھڑے عرض کیتی حضور وعدہ کیتا ہے تواڈے دشمن نو مارن دا میں سوچدا جے کمی ہوئی تے پھر فرمایا نا تو محنت کر کھانا پینا کیتا کر تو کھادا کر تے ممتاز قادری بھی 1400 سال تو بعد کھانا پینا چھڑ دیتا انہوں نے کہا ایڈا بڑا کام ہے 11ویں والے پیراں ذمہ لایا پتہ نہیں کنج ہونا ہے پھر ممتاز کہندا جدوں میں اودی ڈیوٹی لگی میں آکھا لو جی گم خواب تے اج سچا ہونا ہے کہنے لگے وہ سور کھا کے جدوں ہوٹل چوں نکلیا تے میرے تے اودے درمیان 30 فٹ دا فاصلہ سی تے کہندے وی وی آئی پی جڑے ڈیوٹی تے ہوندے نے ایک قدم بھی اگے چکن تے انہاں نوں وارننگ تو بعد گولی مار دتی جاندی وہ کہنے لگے میں ایک قدم اگے چلیا بھائی وہ میرے قریب آیا میں بھی چلیا تے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا مینوں گولی کسی نہیں ماری نہ کسی مینوں وارننگ دتی کہنے لگے میں اور قدم چاہے میں کہا ہونے مینوں کہندے روک روک مینوں کسی نے کیا روک کہنے لگا وہ بھی قریب آندا گیا میں بھی قریب جاندا گیا کہنے لگے میں جدو اپنی ریفل اتاری نہ بندوق میں کہا ہن مینوں گولی مار دینی انہاں کہنے لگے میں جدو سدھی کیتی تے پھر مینوں کسی نے پیچھے گولی ماری کہنے لگے میں جدو پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے سارے او اولیاء اللہ جنہاں اور سارے اولیاء اللہ جنہاں 2 مہینے پہلے موجود سن اور میں ویکھیا تے میرے پیچھے کھڑے انہاں کہا مارا گولی انہاں نوں اسی نظر آن دے مار گولی لبیک لبیک اے گل یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس وہ کہنے لگے سارے اولیاء اللہ موجود سن انہوں نے کہا مار گولی وہ جدوں کہتے میں مار کے لمحہ پہ گیا تو پولیس والے کہتے ہیں کی ہویا انہوں نے کہا وہ تو گورنر مارا گیا انہوں نے کہا سانوں تو پتہ ہی نہیں چلے میں کہا پتہ کیویں چلنا داتا صاحب ہوتے کھڑے خواجہ صاحب ہوتے کھڑے گناہگار کے لیے معافی ہے ہاں جی وڈے تو وڈا گناہگار ہوئے گا نا قیامت والے دن وہ واسطے معافی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے میرے کو جرمنی دے ٹی وی والے آئے انٹرویو لین 2 سوالوں تو بعد انہوں نے صحافیاں دی بس ہو گئی سی میں کہا جلیو تو انہوں کوئی غلط فہمی ہے آسیہ مسیح دے بارے میں کہا ایتے تے کعبے دے غلاف نہ بھی گستاخ لٹکے ہوئے تے معافی نہیں ہے چوڑی کے میں معافی اسی دے سکتے ہیں میں کہتے ساری چوڑیاں بھی نہیں ماری ساڑھا کوئی موقف سمجھو میں جرمنی دے کیا نا جب ٹی وی ایسا ساری ٹیم وہ چلانا ہے انہوں نے میں انہوں نے پہلے شرط لائی بھئی چلاؤ تو پھر میں دینا ہے ہاں انہوں نے کہا وہ پتہ ہے میں انہوں نے جب شاہ جی تشریح کی تھی نا اسلام دی اور رو پہ انہوں نے کہا آج تک سانو یہ ہو جائے اسلام دا یارہ دسے ہی کسی نے میں آقا فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی جدو رسول اللہ قریب تو گزرے تھے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا فرمایا میرے 10,000 غلامہ نے تو گزرنا ہے اے نو ہوئے دے بچے پیرہ تھلے آ جائیں میں آقا جلے او میں مڑ مڑ پوچھن اے ہے حدیث میں آقا ہے نا میں آقا جلے او کتی دے بچے بھی نہیں مرے اس دن لیکن گستاخ کعبے نہ لٹکیا کہ میں مر گیا ابن خطل تے کعبے نہ لٹکے ہوئے سی نا تے رسول اللہ نو آگے صحابہ کیا یا رسول اللہ تے تھلو چڑھ کے تے چلا گیا کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا ایک طرف دیوار دوسری طرف کعبے دا غلاف ہن فرماؤ میرے آقا نے فرماؤ اقتلوا اتھے قتل کر دو ان کو سبحان اللہ توجہ سر تن سے جدا 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 وہ مڑ مڑ میرے پوچھن اے واقعہ انجیے میں آکھا انجیے بس انہوں نے اکھا چانسو آ گئے میں آکھا جلے ہو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھو تو انہوں ایویں کوئی تکلیف ہو گئی امت مسلمہ اس مسئلے میں بغیرتی نہیں کر سکتی پھر میں انہوں نے امام مالک دی جدو گل سنائی میں آکھا امام مالک کو ہارون رشید پوچھا مسجد نبی شریف پوچھا ہارون رشید کہنے لگا حضور کے خلاف دنیا تے کوئی گل کرے تے پھر فرمایا حضور دی امت بدلہ لوے انہوں نے کہا جب بدلہ نہ لوے سکے تے پھر فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا فرمایا پھر حضور دی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں وہ پہلے آسیہ مسیح دے وکیل نو مل کے آئے سن سیف الملوک نو اور ٹیم ہوتے کوئی انٹرویو لے کے آئی پھر میرے کو آئے تو میں نے پتا ہے وہ صحافی کی کہندہ سی کہنے لگا قطع نظر اس دے کہ وہ وکیل ہے ایڈوکیٹ ہے قطع نظر اس دے کہ تم کوئی مذہبی بندہ ہے ایک گل میں ضرور کہنا کہ او دے اور تیرے درمیان زمین آسمان دا فرق ہے سبحان اللہ انجھے ہونے کے
انجے انہیں کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اے گل ضرور کہنا یہ محتاط ہونا نا کہنا میں زمین آسمان دا فرق پایا فیصلہ کر گیا جی واہ 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 پھر میں انہوں چادر دیتی سونی جی وہ کہنے لگا میری زنانی واسطے بھی دیو میں کہا لو جی وہ بھی لے جاؤ ہنسنے والی بات نہیں میں انہوں پھر کیا میں کہا پتہ ہے میں تینوں تحفہ کیوں دیتا کہنے لگا نہیں میں کہا ساڑھے آقا و مولا نے آخری جڑی گفتگو فرمائی نا 3 گلاں حضور نے فرمائیاں انہوں میں جو ایک گل بھی سی کہ وہ عجیز الوفد بنحو ما کنت عجیزہم فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرا جو بعد میں نائب بنے تو جتنے لوگ میرے پاس آتے تھے وفود قطع نظر اس کے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم جس طرح میں ان کو تحفے دیتا تھا میرا نائب بھی ایسے تحفے دے اور جھوم اٹھے میں کہا میں صرف تنو اس واسطے چادریں دے رہا ساڑھے آقا مولا نے جو فرمایا بس انہوں پھر سوال بھول گئے انہوں پتہ نہیں کی کوئی منصوبہ بنا کے آئے کہنے لگا بس جی اسے اتنا ہی پوچھنا سی میں نے پوچھنے لگا جی جو مسلم سکالر ہیں آپ کا ان سے رابطہ ہے میں کہا میں سچی گل کراں تو ناراض تے نہیں ہونا کہنے لگا نہیں میں کہا سچی گل اے وے کہ وہ مسلم سکالر نہیں وہ تواڈے سکالر ہیں وہ تواڈی ترجمانی کر دیں دین دی ترجمانی میں کیتی ہن 10 کوئی گل رہ گئی کہندا نہیں بس پورا ہو گیا میں کہا جدوں لوڑ پوے میں اتھے بھی آ جاواں گا ناموس رسالت دے مسئلے نو سمجھو یورپ سمجھے اس مسئلے نو وہ کہنے لگا بالکل میں تیری صحیح ترجمانی کروں گا میں کہا دیانتداری نہ ترجمانی کری اس مسئلے چ اسی 2 نمبری نہیں کر سکتے باقی اسی بڑے گناہگار ہاں میں انہوں کیا میں کہا یار آسیہ مسیح دی لڑائی مسلمان کڑیاں نال ہوئی وہ انہاں نو گالاں کڈ دی انہاں دے خاندان نو گالاں کڈ دی انہیں حضور دے بارے گل کیوں کیتی سبحان اللہ انہیں کہا بالکل میں تواڈے نال ہاں اس گل انہوں نہیں سی گل کرنی میں کہا کیتی تو پھر ان جلے یہ معافی نہیں ہے بس وہ پھر چپ کر کے چلے گا بیچارے اٹھ کے گل لینجے چلے ہو جدو مولی خادم خود کمزوری دیا گلاں کرے گا نہیں چونکہ اسلام چونکہ ایسے ہوتا ہے چونکہ نے پترا تیرے ہتھاں وچ ہن میرے ہتھاں وچ پاور نہیں ہے خواجہ صاحب میں نہیں چلا سکتا تلوار تے مینوں حق کس نے دیتا ہے کہ میں امام حسین دی تلوار دی نفی کراں میں خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کراں میں مولا کائنات دی تلوار دی نفی کراں میں حضرت مسنہ دی تلوار دی نفی کراں میں حضرت کاکا دی تلوار دی نفی مینوں کس نے حق دیتا ہے کہ میں رسول اللہ دیا 12 تلواروں دی نفی کر دوں میں کمزور ہوں میں کمینہ میرے کو تلوار نہیں چاہیے جاندی لیکن یہ بات کرنا کہ اسلام اخلاق سے پہلا پھر تو بدر کی نفی کر گیا احد کی نفی کر گیا حنین کی نفی کر گیا حضور کے 27 غزوات کی نفی کر گیا 47 سرایا کی نفی کر گیا امام حسین کا کربلا میں آنے کی تو نفی کر گیا سلطان الہند کا یہ آنے کی نفی کر گیا شہاب الدین غوری کی نفی کر گیا بتا صلاح الدین ایوبی کی نفی کر گیا بچہ اسلام پھر پیچھے بچا کیا ہے تو مجھے یہ بتا نعرہ تکبیر یا رسول اللہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حیدری یا لبیک یا لبیک یا رسول اللہ تواڈے تے شکار ہوندا ایسے لاگے شکار لوگ کر دیں کوئی نہیں انہاں کتے رکھے ہوئے شکاری کتے اور لمیاں لمیاں ٹنگاڑے امام ابن حجر نے لکھیا کہ علاقو خان دے قبیلے نے اعلان کیتا اسی مسلمان ہونے نہ اسی عیسائی ہونے مسلمان دے بعد جو ہے پوپ آ گئے پادری آ گئے عیسائی آ گئے جرنل انہاں دے آ گئے کرنل آ گئے فوج آ گئی پولیس آ گئی لکھاں دا مجمع لگ گیا اور جڑا بھی علاقو خان دا قبیلے دا بندہ سٹیج ہوتے چڑھے انہاں دے پوپ پادری کھڑے ہوتے سر تے رنگ لان جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا بھئی تو عیسائی ہو گیا امام نے لکھا بھئی ایک پادری نو جوش آ گیا انہیں کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑھا مذہب پھر ود رہا فجال واحد منہم ینتقص النبی ایک پادری نے اٹھ کے ہزاراں دے مجمع میں حضور دے خلاف گل کر دیتا اس گمان نال کہ آج دے تھے ممتاز قادری کوئی نہیں آج تھے عامر عبد الرحمن کوئی نہیں آج تھے غازی تنویر کوئی نہیں آج تھے غازی مرید حسین کوئی نہیں آج تھے خالد بن ولید دی تلوار کوئی نہیں آج صدیق اکبر دے تھے تلوار کوئی نہیں آج فاروق اعظم دی تلوار کوئی نہیں آج مولا کائنات دی تلوار کوئی نہیں آج عثمان غنی تھے کوئی نہیں کھڑے آج ابو ہریرہ تھے کوئی نہیں کھڑے آج امام اعظم ابو حنیفہ تھے کوئی نہیں کھڑے آج اعلیٰ حضرت بریلوی کوئی نہیں کھڑے آج پیر میر علی شاہ کوئی نہیں کھڑے اس گمان نال انہیں حضور کے خلاف گل کر دیتی لیکن انہوں پتہ نہیں سی ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے توڑے پنڈ جلوس نکلتا ہے 12 ربیع الاول شریف کا سارے باہر نکلے کرو
اب نکے نکے بچے نو جھنڈے پکڑا کے انہاں نو کی پتہ ہے جھنڈے ہوتے کی لکھیا، یہ پھر جھنڈے نال ایک دوسرے نال لڑن لگ پندے، پھر جھنڈے دی بے ادبی ہوندی، جھنڈا تھلے گر جاندا تے تساں وڈے حضور دی شفاعت نہیں لینی، تہاڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوندا، سال بعد ایک جلوس آندا ہے تے اودے وچ سنیاں کول ٹائم کوئی نہیں، میرے ڈیڈے وچ درد سی تے میں شادی تے چلا گیا، جے قبر وچ رسول اللہ پوچھ لیا کہ تیرے لیا تو تو بڑا مصروف آدمی سی، پھر کی جواب دیں گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ پوری سنیت باہر نکلے ربیع الاول شریف میں۔ اسی تو ویسے لاہور بھی کٹ رہے ہیں 3 نومبر میں، ہاں جی جلوس کٹ رہے ہیں استقبال ربیع الاول شریف۔ سبحان اللہ۔ ہن سانو کہندے جی تسی مار روڈ تے نہیں جانا، میں کہا مار روڈ تہاڈے پیو دا، اسی تے جانا ہے، اسی کوئی مطلب اساں حضور دے نعرے اوتھے لانے، کیوں جی اساں اتنا ہی کہنا ہے سرکار آ گئے ایدے نال مار روڈ خراب ہو گا، مار روڈ دے پترو ہن پیچھے لگے جی نہیں آپ کو ایسے نہیں کرنا پڑے گا، میں کہا اسی کرنا ہے، وہ کہندے نے مولوی نو مناؤ، میں کہا مولوی نہیں بنتا جلدی جلدی تانوں پتہ سبحان اللہ۔ نہیں آپ یہاں سے یہاں چلے جائیں، میں کہا یہاں یہاں پترو اسی جانا ہے، یہ ملک کس واسطے؟ حضور واسطے نہیں بنے تے مار روڈ انہاں دے پیو واسطے بنے، مار روڈ بھی حضور واسطے بنے، اے میں سے واسطے پہلے پڑھنا چنینو چنا دا مطلب یہ ہے بتیاں لائٹاں یہ ساری چیزاں حضور واسطے بنی، تو انہوں اتنے کیا ہونا نے بھئی سپیکر کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آئے ہونے بیچارے، ہاں میں نے پتہ انہوں نے کہا تسی آپ پولیس سے چوتا یہ کہتے ہو، ٹھیک بالکل ٹھیک ہے، ہاں نہیں بڑی انہوں نے تکلیف ہے، اور ایک پتہ ایک بزرگ فوت ہو گیا شہید ہو گیا اس وجہ تو، شاہ جی انہوں نے ہتھکڑیاں لا کے لے گیا مطلب کچہری، انہوں نے پوچھا میں نے تسی کیوں ہتھکڑیاں لائیاں، جرم میرا کیا ہوئے، انہوں نے کہا تو اذان تو پہلے درود شریف پڑھ رہے سے، اتنا جدے انہوں نے سنیا تو اسے بڑے ہارٹ اٹیک ہوا فوت ہو گیا، انہوں نے کہا یار میں تو سوچے بھی زندگی جو نہیں سی کہ درود پڑھنا بھی جرم بن جائے گا، ہاں جی وہ ذہن تے لے گیا بابا اسے بڑے ڈٹا تے شہید ہو، ایک معمولی مجرم ذلیلو یہ سپیکر رسول اللہ واسطے پڑھے، ایتھے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ ناجائز استعمال ہے، سبحان اللہ، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، آپ کی امی جان فرماندیاں جب حضور ظاہری دنیا تے جلوہ گر ہوئے حضور سجدے پہ گئے، تو میں کان لایا تو حضور فرما رہا ہے رب حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ایسی یہ شعر پڑھ دیتا ہوں تلے سپیکر جناب حضور تشریف لے آئے پہلے سجدے پہ روزے یادگاری امت، یہ بھی جرم بڑھ گیا، اگر یہ جرم ہے تو جرم اسی ہر وار کرنا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیوں جی ملک لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے؟ بس ایک گلی گلی نعرہ لا دے، حکمران کہتے ہیں بڑی تیزی سے ملک لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، اسی 1 اکتوبر نو کانفرنسی تاں کرائی، لکھاں لوگ آئے کہ نہیں سننی، میں ہوں تاں گلی گلی جانا، پہلے بھی جانا سی، ہوں تو میں جب تانوں سلام کرنا آنا بھائی سنیا ساڑی لاج رکھی، کیوں جی اجے تک ایجنسیاں سر جوڑ کے بیٹھیاں، وہ کہندیاں ساڑی مدد تو بغیر یہ مولویاں بندے کتھوں لے آئے، میں کہا خبیثو تو کتھوں لے آئے، اسی جنہاں دا کام سی انہاں بھیجے اور کدا کام سی، سبحان اللہ، میں کہا جڑے تہاڈی مطلب ٹوٹیاں کردے انہاں کول پوچھو بندے کیوں نہیں آندے، اساں دیکھو کہ انہیں جانا انہیں مانا بس، انہیں جانا بس گل ختم ہو گئی کائنات، کیوں جی اے بغیر ویکھے تہاڈے سینے پھٹ دین جی حضور، ہاں ایمان سے میں تو ویکھ کے بغیر ویکھے تسی انج انج کر رہے ہو جو حضور دی ایک جھلک ویکھ لئی پھر وہ لبیک دا دو انداز ہی اور ہونا، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ،
قیامت والے دن حضور فرمان گے وہ کدھر گئے لبیک والے، بلاؤ ہاں ذرا انہوں آج نعرے لا ول کر کے کیا جی مجرمان حضور فرمان گے یا رسول اللہ سارے پنڈ والے نو میری طرف لکھاں سلام، تسی سارے سنی ہو تے اپنی اولاداں انہاں ہی اسے طریقے تے رکھنا. واہ سبحان اللہ، واہ واہ بس اے گل ہے. ہاں سبحان اللہ، سارے شاگرد واہ حضرت جی تانوں بھی سلام جناب، دو ہتھاں نال سلام جناب. ہاں واہ این جی جنے ہونے چاہیے حضور دے غلام. قیامت والے دن جڑا نا اے جے علماء نو حضور بلان گے، تسی میری خاطر اپنی وہ فلانے کول گلاں سنیاں سی، او میرے دین دا جھنڈا چکی رکھیا نے، او نہیں ڈین دیتا. او ہو کیا بات ہے، حضور دے دین دا انجی کام ہونا چاہیے. مولوی خادم میں ویکھو نا، میں میرے جے بندے نو اگر ایتھے ڈپٹی چوک اتار کے نہ باہر تے مینوں جاندا کوئی نہ ہوے تے شام تک مینوں 100 روپے بھی کوئی نہ دے، معذور بیٹھیا تے میری ویل چیئر نو لوگ کیوں چمدے ہیں؟ گل وچ ہو رہے. سبحان اللہ. ہاں جی گل وچ ہو رہے، ہاں جی گل وچ ہو رہے. میری ویل چیئر نو کون چ جھلا؟ ویل چیئر والے بندے نو تے راہ کوئی نہیں دسدا، میں تے 10 روپے نہ دینے پے جان. میں کہا گل وچ ہو رہے. ہاں جی گل وچ ہو رہے، اس واسطے کہ اسی مالکاں دی خاطر جیلاں وچ بھی گئے اس حالت وچ. ہاں جی میں جیل وچ گیا، میں ہتھ کڑیاں بھی لوائیاں، مینوں انہاں دروکے بھی صحیح تے میں ہسدا سی. وہ کہندے سن اس مولوی نو کی ہویا؟ میں کہا مالک ویکھ رہے ہیں، کمال والی بات ہے، یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ توجہ مینوں نہ ایتھے پیچھے ہتھ کڑی بندی ہونا ایتھے کر. کیا بات ہے، مینوں جدوں گرفتار کیتا مینوں سیٹ نال بدھیا تے پیچھے 3 پولیس والے بٹھا کے میرے بازو اج نپ لے انہاں. دسو یار میرے جے بندہ جڑا چل نہیں سکدا تے میں تھوڑا جہا انج ہوواں نا، حاجی صاحب او پیچھے کرو او ترے یار اور کر بھی ہونے چھڑان لگا. میں آکھا میں تواڈے تیناں کو چھڑا سکدا لیکن چھڑانا کوئی نہیں. گل وچ ہو رہے میں آکھا رشوت کھا کے نا بازو وچ پاور نہیں آندی، در رسول دے ٹکڑے کھا کے پاور. سبحان اللہ. میں ساہ انج لواں پکی پکڑی مولوی چھوڑن لگے. تھانے تک انہوں نے خطرہ رہا، حالانکہ میں نے پتے ہوئے بھی سنے، انہوں نے پتہ بھی سی معذور ہے، لیکن خوف کس گل دسی انہوں نے؟ گل وچ ہو رہے حقیقت بات، گل وچ ہو رہے. میں نے شاہ جی یہ اب حضور دی امت اپنے بچے نے تربیت کرے. میں نے وہ پولیس افسر کہندا میرے نال خود گڈی چلا رہے سی، گڈی تے قبضہ کر لیا انہیں، میرے بندے دوسری گڈی چھوڑ دیتے. تو میں نے پتہ کی رستے کہندا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے، جدوں تیری تقریر سنو تو نبی دی عزت تے گل کرنا. میں انہوں کہا جلیا ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار ہاں، چوکیدار ہاں. اے لبیک دے نعرے نے انہوں کدھر لے گیا؟ انہوں ہوش ہی کوئی نہیں بے سکی گل کرنے. اے گئے فلم ڈرامے، انہیں سمجھا سی فلم ڈرامے وکھا کے مسلمان نسل نو اسی برباد کر دیتا. ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا، ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا. کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے، ایک نعرہ حضور دی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے. ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی دل سے عشق توانا امین شواد. اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کر دے، لوٹے بسترے تے دریاواں سمندراں وچ گھوڑے نہیں پواندے، لوٹے بسترے تے مسے رائمنڈ جا پہنچتے ہیں اتھے بھی پھر کر کے. جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے. تے او کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا؟ وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے. ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہیاں، وقت دی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے. ہاں جی مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں. ایتے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان ہے، اوتھے جناب مودی خطاب کیتا، گاں دا موتر پیڑ والا ہندو. دسو او دا کی تعلق جی صوفیاء نال؟ جی تسی سارے صوفی آئے بھی سی، کوئی کینیڈا تو صوفی آیا، کوئی ادھروں صوفی گیا، سارے صوفی کہہ سی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے یا جانا ہی نہیں سی.
ہاں خواجہ معین الدین چشتی اپنی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ نے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے، آپ لیٹے ہوئے سن، ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی؟ انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی، اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے؟ آپ نے فرمایا ان تیرا نفس کی کہندا ہے کلمہ پڑھ کے نہیں، تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی، ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ، فرمایا تو تے مخالفت کرنی، پڑھ اور کلمہ۔ کیوں جی؟ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ اور خواجہ صاحب کو رہا مودی مڑ کے مودی روے ٹٹو وہ گاں میں موتر ہی پیوے، اور تسی کہڑے صوفی کیسی تھے؟ اے سلطان الہند دی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، انہیں کیا بابے اور پھسا لیا، انہوں تو پڑھنے ہیں، باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا، آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بان وچوں پڑھ۔ یہ ہے جی ہمارے صوفی، ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں، حضرت امام ربانی صوفی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جاگیر کے آگے، ہندو نال کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو، ذلیل دو پترو تانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ موٹے کتاب لے آئے ہو، اے میں نو دے ذرا کشف المحجوب سی، اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا، تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں، ہاں جی ایدے میں نشان لا کے رکھیا، فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی، آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں، صدیق اکبر کے بارے آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا؟ جنہیں زکات دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی کافرن، بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی، انہاں کیا تعلف الناس ورفق بہم، انہاں کیا بابا ہتھوڑا رکھو نرمی کرو، چلو یہ زکات نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں۔ صدیق اکبر تے لکھاں کروڑا سلام، آپ نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر، فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا، لو منعونی قال اللہ جاہدتہم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی، یہ ہے صوفی۔ آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اتنی کیڑے صوفی آتی ہیں گلہ کرنے، داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے، کیا بات، کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو کیا دیکھ۔ بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے، ساری نیکیاں لے لے۔ اسی ممتاز قادری دی ہمیں گل نہیں کرتے کدی فلانے بھی بڑے، میں کہا سارے بڑے ہیں، اسی کسی دی کدی نفی کی تھی، لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے، زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو، حیات افائی افادی جمع حیتن جمع حیات، آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، فرمایا صدیق ساری عمر دیا نیکیاں لے لے۔ ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے، بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا، عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے جناب۔ اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاٹا۔
تو پھر جدو صدیق اکبر پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا، فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا، آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے، پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے. اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت ہوتے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا. ہون جی ہے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا، کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے تصوف ہوتے تقریر کرنا ہو رہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہاں کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے پترامی دیوا کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے، جہانگیر دے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا. ہاں جی ہاں جی 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے، 40 پہلوان بلائے، انہیں کیا اس بابے دی گردن ہی جھکا دے ہو اور میرا نک نہیں رہنا اور بابے دی گردن نہ جھکے. پولیس تے فوج تے ہو گئی ناکام، امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی، 40 پہلوان مل کے وہ گردن جھکا بھی نہ سکے. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. پیچھے جڑے مسکین بیٹھے تے لفافے واسطے لڑنے گیٹ ہوتے جناب وہ مینو دیوی شاپر ہوئے، وہ مینو دیوی شاپر. وہ کی مجلس سنی تسی پھر کی ایسا مجلس سنی؟ ایسا رسم رواج بنا کے ہر شاید تباہ تے برباد کر دی. ایسا تو پیسے لینے 50-50 ہزار حضور دی امت کو منگ کے تقریریں کرنی ہے. اور کیڑا دین ہے بیان کر دینا؟ اور دین یہی بیان ہویا کہ آج سپریم کورٹ بھی کہندا ہے شراب دیاں دکانوں تے پابندی نہیں لگ سکتی. آج صدر بھی کہندا ہے او مولویوں کوئی صورت کڈو سود حلال ہو جائے. آج سرمد جلال جسٹس کہندا ہے اسی سپریم کورٹ دے دروازے تے مدرسے کھول دئیے. جیڑا سود کھاندا ہے انہوں اللہ پوچھے گا، جیڑا نہیں کھاندا انہوں نہ کھاوے. ایو جیاں گلاں سپریم کورٹ دے ججاں کرنیاں سن. حضور دے 11 فیصلے شاہ جی ججاں نہیں منے. قیامت والے دن اسی مولوی پیر تسی تے سید و آل رسول ہو، اسی تہاڈی گل نہیں کردے. جتنے مولوی پیر ان سارے جے رسول اللہ نے بلا لیا اور تہاڈے ہوندے ہوئے حضرت عمر دی تے ساری زندگی تقریراں کردے رہو، منافق فیصلہ نہیں منیا، عمر دھون لا دتی اور اس نے ایک نہیں منیا، تہاڈے ہوندے 11 فیصلے نہیں منے. 11 فیصلے ججاں نے حضور دے نہیں منے، چک کے انہیں رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ملکی قانون کے پابند ہیں. بس ایسے اے درد لے کے میں اس بیماری پہ پھردا کہ اٹھو صدا رہنا کوئی نہیں، پتنی کتنی صدیاں سونا ہے، اج پتنی کتنی صدیاں بعد آنی تے قبر تے مڑ کے کسے پوچھنا بھی کوئی نہیں تے آنا اتھے رسول اللہ نے. اے تسی جڑے نعرے لا رہے ہو نا لبیک دے، اے ممتاز قادری تانوں جگا گیا. ممتاز قادری تو جگا گیا. اے تواڈے واسطے چ نہیں رہے نعرے ہون. ایس نعرے اسی نہ کسی نو مارنا ہے، نہ اگ لگنی ملک، نہ بساں توڑنیاں، نہ شیشے توڑنے، نہ روڈ بلاک کرنے. صرف تسی لبیک دا گلی گلی نعرہ لا دیو. سارے بولو لبیک دا نعرہ، سارے لاؤ، سارے بولو. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ معنی ہے وے یا رسول اللہ تسی ایک باری بلاؤ میں دو باری. لبیک دا معنی ہے وے حضور تسی ایک باری بلاؤ میں دو باری. جڑا بندہ اے لاندے شرماندہ ہے دا مطلب ہے اج تک دا دل کوئی نہیں مطمئن ہویا کہ میں رسول اللہ واسطے حاضر ہوں. حضور نے تواڈے خاکے بڑھائے، میں گردن لے کے آ گیا. حضور نے تواڈے خاکے بڑھائے، فلماں بنائیاں، میں اپنی پگڑی لے کے آ گیا. اے معنی ہے دا. ہوں اس ویلے کفر پریشان ہو گیا، ساڈے اندر جڑے منافق ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے. وہ انہاں بچے نو نعرہ لبیک کدھروں مل گیا؟ میں آکھا یہ ممتاز قادری دے گیا. اور ممتاز قادری صاحب 2 مہینے پہلے شاہ جی خواجہ صاحب 2 مہینے پہلے انہیں کھانا پینا چھڑ دیتا، معمولی چیزاں کھاندا سی. انہاں دی بیوی نے ملک دل پذیر وڈے برا نو کہا بھئی ممتاز کو پوچھو ہی نہیں کوئی مسئلہ ہے.
یہ کیوں کھانا پیندا نہیں سوندا بھی نہیں راتی ایویں بس بیٹھا ہی رہندا ملک دل پذیر صاحب کیا میں انہوں پوچھا میں کہا بھائی کی گل ہے بھائی جان کوئی پریشانی تو سانو دسو انہیں کہا ہن نہیں دسنی پھر اسے موقع تے دساں پھر انہیں جیل چ گل سنائی اپنے وڈے بھرا نوں انہیں کہا 2 مہینے پہلے میں خواب ویکھیا کہ بہت سارے اولیاء اللہ ایک مجمع میں کھڑے کسی بزرگ کا انتظار کر رہا ہے تھوڑی دیر ہوئی تو ایک سواری اتری وہ ایک بزرگ موجود ہیں لوگاں شور پا دیتا جی 11ویں والے پیر آ گئے مجمع نو خاموش کرا کے اعلان ہویا بھائی 11ویں والے پیر فرما رہے ہیں میں گورنر نو مارن واسطے اپنا مرید ممتاز پیش کیتا ہے سارے نو منظور ہے توجہ 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 جی سلام وہ کہنے لگے جب اے میں خواب ویکھیا تو پھر میں پریشان رہن لگ پیا بھی اتنے وڈی ذمہ جو میرے لگیا تو پتہ نہیں میں کام کنج کرنا ہے اصور میرے قابو کیوں دو آنا ہے تو اے آج دی گل نہیں محمد بن مسلمہ صحابی نو جب حضور نے فرمایا نا کہ کعب بن اشرف نو مار کے آنا ہے میرے گستاخ نو تو محمد بن مسلمہ ہی کھانا پینا چھڑ دیتا سی آج اے پرانی ریت ہے کسی نو سمجھ آوے یا نہ آوے جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندا انہاں نو کی پتہ چھڑے سی تو حضور انہوں نے گھر تشریف لے گئے سن حضور نے فرمایا میں سنیا تو کھانا پینا چھڑ دیتا عرض کیتی جی ہاں فرمایا کیوں چھڑے عرض کیتی حضور وعدہ کیتا ہے تواڈے دشمن نو مارن دا میں سوچدا جے کمی ہوئی تو پھر فرمایا نا تو محنت کر کھانا پینا کیتا کر تو کھادا کر تو ممتاز قادری بھی 1400 سال تو بعد کھانا پینا چھڑ دیتا انہوں نے کہا ایڈا بڑا کام ہے 11ویں والے پیراں ذمہ لایا پتہ نہیں کنج ہونا ہے پھر ممتاز کہندا ہے جدوں میں اودی ڈیوٹی لگی میں آکھا لو جی گم خواب تے سچا ہونا ہے کہنے لگے وہ سور کھا کے جدوں ہوٹل چوں نکلیا تے میرے تے درمیان 30 فٹ دا فاصلہ سی تے کہندے وی وی آئی پی جڑے ڈیوٹی تے ہوندے نو ایک قدم بھی اگے چکن تے انہاں نوں وارننگ تو بعد گولی مار دتی جاندی وہ کہنے لگے میں ایک قدم اگے چلیا بھائی وہ میرے قریب آیا میں بھی چلیا تے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا مینوں گولی کسی نہیں ماری نہ کسی مینوں وارننگ دتی کہنے لگے میں اور قدم چاہے میں کہا ہونے مینوں کہندے روک روک مینوں کسی نہیں کیا روک کہنے لگا وہ بھی قریب آندا گیا میں بھی قریب جاندا گیا کہنے لگے میں جدوں اپنی رائفل اتاری نہ بندوق میں کہا ہن مینوں گولی مار دینی انہیں کہنے لگے میں جدوں سیدھی کیتی تے پھر مینوں کسی نے پیچھے گولی ماری کہنے لگے میں جدوں پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے سارے اولیاء اللہ جنہاں اور سارے اولیاء اللہ جنہاں 2 مہینے پہلے موجود سن اور میں ویکھیا تے میرے پیچھے کھڑے انہاں کہا مارا گولی انہاں نوں اسی نظر آن دے مار گولی لبیک لبیک اے گل یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس وہ کہنے لگے سارے اولیاء اللہ موجود سن انہوں نے کہا مار گولی وہ جدوں کہتے میں مار کے لمحہ پہ گیا تو پولیس والے کہتے ہیں کی ہویا انہوں نے کہا تو گورنر مارا گیا انہوں نے کہا سانوں تو پتہ ہی نہیں چلیا میں کہا پتہ کیویں چلنا داتا صاحب اتنے کھڑے خواجہ صاحب اتنے کھڑے گناہگار کے لیے معافی ہے ہاں جی بڑے تو بڑا گناہگار ہوئے گا نا قیامت والے دن وہ دے واسطے معافی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے میرے کو جرمنی دے ٹی وی والے آئے انٹرویو لین 2 سوالوں تو بعد انہوں نے صحافیاں دی بس ہو گئی سی میں کہا جلیو تو انہوں کوئی غلط فہمی ہے آسیہ مسیح دے بارے میں کہا ایتے تے کعبے دے غلاف نہ بھی گستاخ لٹکے ہوئے تے معافی نہیں ہے چوڑی کے میں معافی اسی دے سکتے ہیں میں کہتے ساری چوڑیاں بھی نہیں ماری ساڑھا کوئی موقف سمجھو میں جرمنی دے کیا نا جو ٹی وی ایسن ساری ٹیم وہ چلانا ہے انہوں نے میں انہوں نے پہلے شرط لائی بھئی چلاؤ تو پھر میں دینا ہے ہاں انہوں نے کہا وہ پتہ ہے میں انہوں نے جب شاہ جی تشریح کی تھی نا اسلام دی وہ رو پہ انہوں نے کہا آج تک سانو یہ ہو جائے اسلام دا یارہ دسے ہی کسی نے میں کہا فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی جب رسول اللہ قریب تو گزرے تھے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا فرمایا میرے 10,000 غلامہ نے تو گزرنا ہے اے نہ ہوئے دے بچے پیروں تھلے آ جائیں میں کہا جلے او میں مڑ مڑ پوچھن اے ہے حدیث میں کہا ہے نا
میں کہا چلے ہو کتی دے بچے بھی نہیں مرے اس دن لیکن گستاخ کعبے نہ لٹکیا کہ میں مر گیا ابن خطل تے کعبے نہ لٹکے ہوئے سی نا تے رسول اللہ نو آگے صحابہ کیا یا رسول اللہ تے تھلو چڑھ کے تے چلا گیا کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا ایک طرف دیوار دوسری طرف کعبے دا غلاف ہن فرماؤ میرے آقا نے فرماؤ اقتلوا اتھے ہی قتل کر دو ان کو سبحان اللہ توجہ سر تن سے جدا 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 وہ مڑ مڑ میرے پوچھن اے واقعہ انجیے میں کہا انجیے بس انہاں دی اکھاں چ آنسو آ گئے میں کہا چلو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھو تو انہوں ایویں کوئی تکلیف ہو گئی امت مسلمہ اس مسئلے میں بغیرتی نہیں کر سکتی پھر میں انہوں نے امام مالک دی جدو گل سنائی میں کہا امام مالک کو ہارون رشید پوچھا مسجد نبوی شریف پوچھا ہارون رشید کہنے لگا حضور کے خلاف دنیا تے کوئی گل کرے تے پھر فرمایا حضور دی امت بدلہ لوے انہوں نے کہا جب بدلہ نہ لوے سکے تے پھر فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا فرمایا پھر حضور دی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں وہ پہلے آسیہ مسیح دے وکیل نو مل کے آئے سن سیف الملوک نو وہ ٹیم دے کوئی انٹرویو لے کے آئی پھر میرے کو آئے تو میں نے پتا ہے وہ صحافی کی کہندا سی کہنے لگا قطع نظر اس دے کہ وہ وکیل ہے ایڈوکیٹ ہے قطع نظر اس دے کہ تو کوئی مذہبی بندہ ہے ایک گل میں ضرور کہنا کہ او دے اور تیرے درمیان زمین آسمان دا فرق ہے سبحان اللہ انجے ہونے کیا سبحان اللہ انجے ہونے کیا انہوں نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اے گل ضرور کہنا یہ محتاط ہونا نا کہنا میں زمین آسمان دا فرق پایا فیصلہ کر گیا جی واہ 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 پھر میں انہوں چادر دیتی سونی جی وہ کہنے لگا میری زنانی واسطے بھی دیو میں کہا لو جی وہ بھی لے جاؤ ہنسنے والی بات نہیں میں انہوں پھر کیا میں کہا پتہ ہے میں تینوں تحفہ کیوں دیتا کہنے لگا نہیں میں کہا ساڑھے آقا و مولا نے آخری جڑی گفتگو فرمائی نا 3 گلاں حضور نے فرمائیاں انہوں میں جو ایک گل بھی سی کہ وَعَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ جِيزُهُمْ فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرا جو بعد میں نائب بنے تو جتنے لوگ میرے پاس آتے تھے وفود قطع نظر اس کے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم جس طرح میں ان کو تحفے دیتا تھا میرا نائب بھی ایسے تحفے دے اور جھوم اٹھے میں کہا میں صرف تنو اس واسطے چادراں دے رہا ساڑھے آقا مولا نے جو فرمایا بس انہوں پھر سوال بھول گئے انہوں پتہ نہیں کی کوئی منصوبہ بنا کے آئے سر کہنے لگا بس جی اسے اتنا ہی پوچھنا جی میں نے پوچھنے لگا جی جو مسلم سکالر ہیں آپ کا ان سے رابطہ ہے میں کہا میں سچی گل کراں تو ناراض تے نہیں ہونا کہنے لگا نہیں میں کہا سچی گل اے وے کہ مسلم سکالر نہیں وہ تواڈے سکالر ہیں وہ تواڈی ترجمانی کر دیں دین دی ترجمانی میں کیتی ہن دس کوئی گل رہ گئی کہنا نہیں بس پورا ہو گیا میں کہا جدوں لوڑ پوے میں اتھے بھی آ جاواں گا ناموس رسالت دے مسئلے نو سمجھو یورپ سمجھے اس مسئلے نو وہ کہنے لگا بالکل میں تیری صحیح ترجمانی کروں گا میں کہا دیانتداری نہ ترجمانی کری اس مسئلے چ اسی 2 نمبری نہیں کر سکتے باقی اسی بڑے گناہگار ہاں میں انہوں کیا میں کہا یار آسیہ مسیح دی لڑائی مسلمان کڑیاں نال ہوئی وہ انہاں نو گالاں کڈ دی انہاں دے خاندان نو گالاں کڈ دی انہیں حضور دے بارے گل کیوں کیتی سبحان اللہ انہیں کہا بالکل میں تواڈے نال ہاں اس گل انہوں نہیں سی گل کرنی میں کہا کیتی اس تے پھر ان جلے ایدی معافی نہیں ہے بس وہ پھر چپ کر کے چلے گئے بیچارے اٹھ کے گل لینجے چلے جدو مولی خادم خود کمزوری دی گلاں کرے گا نہیں چونکہ اسلام چونکہ ایسے ہوتا ہے چونکہ نے پترا تیرے ہتھاں وچ ہن میرے ہتھاں وچ پاور نہیں ہے خواجہ صاحب میں نہیں چلا سکتا تلوار تے مینوں حق کس نے دیتا ہے کہ میں امام حسین دی تلوار دی نفی کراں میں خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کراں میں مولا کائنات دی تلوار دی نفی کراں میں حضرت مسنہ دی تلوار دی نفی کراں میں حضرت کعبہ کاکا دی تلوار دی نفی مینوں کس نے حق دیتا ہے کہ میں رسول اللہ دیا 12 تلواروں دی نفی کر دوں میں کمزور ہوں میں کمینہ میرے کو تلوار نہیں چاہیے جاندی لیکن یہ بات کرنا کہ اسلام اخلاق سے پہلا پھر تو بدر کی نفی کر گیا احد کی نفی کر گیا حنین کی نفی کر گیا حضور کے 27 غزوات کی نفی کر گیا 47 سرایا کی نفی کر گیا امام حسین کا کربلا میں آنے کی تو نفی کر گیا سلطان الہند کا یہاں آنے کی نفی کر گیا شہاب الدین غوری کی نفی کر گیا بتا صلاح الدین ایوبی کی نفی کر گیا بچہ اسلام پھر پیچھے بچہ کیا ہے تو مجھے یہ بتا نعرہ تکبیر یا رسول اللہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق یا حیدری یا لبیک یا لبیک یا رسول اللہ تواڈے تے شکار ہوندا ایسے لاگے شکار لوگ کر دین کوئی نہیں انہاں کتے رکھے ہوئے شکاری کتے اور لمیاں ٹنگاں والے
امام ابن حجر نے لکھیا کہ ہلاکو خان دے قبیلے نے اعلان کیتا اسی مسلمان ہونا نہ اسی عیسائی ہونا، مسلمان دے بعد وچ ہوئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، عیسائی آ گئے، جرنل انہاں دے آ گئے، کرنل آ گئے، فوج آ گئی، پولیس آ گئی، لکھاں دا مجمع لگ گیا۔ اور جڑا بھی ہلاکو خان دا قبیلے دا بندہ سٹیج تے چڑھے، انہاں دے پوپ پادری کھڑے دے سر تے رنگ لان، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا۔ امام نے لکھا بھئی ایک پادری نو جوش آ گیا، انہوں نے کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر ود رہا، فجال واحد منہم ینتقص النبی، ایک پادری نے اٹھ کے ہزاراں دے مجمع میں حضور دے خلاف گل کر دیتا، اس گمان نال کہ اج تے تھے ممتاز قادری کوئی نہیں، آج تھے عامر عبد الرحمن کوئی نہیں، آج تھے غازی تنویر کوئی نہیں، آج تھے غازی مرید حسین کوئی نہیں، آج تھے خالد بن ولید دی تلوار کوئی نہیں، آج صدیق اکبر دے تھے تلوار کوئی نہیں، آج فاروق اعظم دی تلوار کوئی نہیں، آج مولا کائنات دی تلوار کوئی نہیں، آج عثمان غنی تھے کوئی نہیں کھڑے، آج ابو ہریرہ تھے کوئی نہیں کھڑے، آج امام اعظم ابو حنیفہ تھے کوئی نہیں کھڑے، آج اعلیٰ حضرت بریلوی کوئی نہیں کھڑے، آج پیر میر علی شاہ کوئی نہیں کھڑے۔ اس گمان نال انہیں حضور کے خلاف گل کر دیتی، لیکن انہوں پتہ نہیں سی ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ توڑے پنڈ جلوس نکلتا ہے 12 ربیع الاول شریف کا، سارے باہر نکلے کرو، اب نکے نکے بچے نو جھنڈے پکڑا کے، انہوں نے کی پتہ ہے جھنڈے ہوتے کی لکھیا، یہ پھر جھنڈے نال ایک دوسرے نال لڑن لگ پندے، پھر جھنڈے دی بے ادبی ہوندی، جھنڈا تھلے گر جاندا، تے تساں وڈیا حضور دی شفاعت نہیں لینی، تواڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوندا۔ سال بعد ایک جلوس آندا ہے تے اودے وچ سنیا کول ٹائم کوئی نہیں، میرے ڈیڈ وچ درد سی تے میں شادی تے چلا گیا، یہ قبر وچ رسول اللہ پوچھ لیا کہ تیرے تو بڑا مصروف آدمی سی، پھر کی جواب دیں گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پوری سنیت باہر نکلے 12 ربیع الاول شریف۔ اسی تو ویسے لاہور بھی کٹ رہے ہیں 3 نومبر میں، ہاں جی جلوس کٹ رہے ہیں استقبال ربیع الاول شریف۔ سبحان اللہ۔ ہن سانو کہندے جی تسی مار روڈ تے نہیں جانا، میں کہا مار روڈ تواڈے پیو دا، اسی نہیں جانا ہے، اسی کوئی مطلب اساں حضور دے نعرے اوتھے لانے، کیوں جی اساں اتنا ہی کہنا ہے سرکار آ گئے ایدے نال مار روڈ خراب ہونا، مار روڈ دے پترو ہن پیچھے لگے جی نہیں آپ کو ایسے نہیں کرنا پڑے گا، میں کہا اسی کرنا ہے، وہ کہندے نے مولوی نو مناؤ، میں کہا مولوی نہیں بنتا جلدی جلدی تمہیں پتہ سبحان اللہ۔ نہیں آپ یہاں سے یہاں چلے جائیں، میں کہا یہاں یہاں نے پترو اسی جانا ہے، یہ ملک کس واسطے؟ حضور واسطے نہیں بنے، تے مار روڈ انہاں دے پیو واسطے بنے، مار روڈ بھی حضور واسطے بنے، اے میسے واسطے پہلے پڑھنا چنین و چنا دا مطلب یہ ہے بتیاں لائٹاں یہ ساری چیزاں حضور واسطے بڑی ہیں۔ تو آنو یہ تھے کیا ہونا نے بھئی سپیکر کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آئے ہونے بیچارے، ہاں میں نے پتہ انہوں نے کہا تسی آپ کو پولیس سے چوتا یہ کہتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، ہاں نہیں بڑی انہوں نے تکلیف ہے، اور پتہ ایک بزرگ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا اس وجہ تو، شاہ جی انہوں نے ہتھکڑیاں لا کے لے گیا مطلب کچہری، انہوں نے پوچھا میں نے تسی کیوں ہتھکڑیاں لائیاں؟ جرم میرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو اذان تو پہلے درود شریف پڑھ رہے سے، اتنا جب انہوں نے سنیا تو اسے بڑے ہارٹ اٹیک ہوا فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار میں تو سوچے بھی زندگی نہیں سی کہ درود پڑھنا بھی جرم بن جائے گا، ہاں جی وہ ذہن تے لے گیا بابا اسے بڑے ڈٹا تے شہید ہو، ایک معمولی مجرم ذلیلو یہ سپیکر رسول اللہ واسطے پڑھے، ایتھے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ ناجائز استعمال ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی امی جان فرماندیاں جب حضور ظاہری دنیا تے جلوہ گر ہوئے حضور سجدے پہ گئے، تو میں کان لایا تے حضور فرما رہا ہے رب حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اسی یہ شعر پڑھ دیتا ہوں تلے سپیکر جناب حضور تشریف لے آئے، پہلے سجدے پہ روزے یادگاری امت، یہ بھی جرم بڑھ گیا، اگر یہ جرم ہے تو جرم اسی ہر وار کرنا ہے۔ لبیک لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کیوں جی ملک لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے؟ بس ایک گلی گلی نعرہ لا دے. حکمران کہتے ہیں بڑی تیزی سے ملک لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. اسی 1 اکتوبر نو کانفرنس ہی تاں کرائی, لکھاں لوگ آئے کہ نہیں سننی. میں ہوں تاں گلی گلی جانا, پہلے بھی جانا سی, ہوں تو میں تانوں سلام کرنا آنا بھائی سنیا ساڑی لاج رکھی. کیوں جی اجے تک ایجنسیاں سر جوڑ کے بیٹھیاں, وہ کہندیاں ساڑی مدد تو بغیر اے مولویاں بندے کتھوں لے آئے. میں کہا خبیثو تو کتھوں لے آئے, اسی جنہاں دا کام سی انہاں بھیجے اور کدا کام سی. سبحان اللہ. میں کہا جڑے تہاڈی مطلب ٹوٹیاں کردے نے انہاں کول پوچھو بندے کیوں نہیں آندے. اساں دیکھو کہ انہیں جانا انہیں مانا بس, انہیں جانا بس, گل ختم ہو گئی کائنات. کیوں جی اے بغیر ویکھے تہاڈے سینے پھٹ دین جی حضور. ہاں ایمان سے میں تو ویکھ کے بغیر ویکھے تسی انج کر رہے ہو جی حضور دی ایک جھلک ویکھ لئی پھر وہ لبیک دا دو انداز ہی اور ہونا. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. قیامت والے دن حضور فرمان گے وہ کدھر گئے لبیک والے, بلاؤ ہاں ذرا انہوں آج نعرے لا ول کر کے. کیا جی مجرموں نے حضور فرمان گے یا رسول اللہ سارے پنڈ والے میری طرف لکھاں سلام. تسی سارے سنی ہو تے اپنی اولاداں انہاں ہی اسی طریقے تے رکھنا. واہ سبحان اللہ, واہ واہ بس ایہی گل. ہاں سبحان اللہ ساری شاگرد. واہ حضرت جی تانوں بھی سلام جناب, دو ہتھاں نال سلام جناب. ہاں واہ اینج ہی جنے ہونے چاہیے حضور دے غلام. قیامت والے دن جڑا نا اے جے علماء نو حضور بلان گے. تسی میری خاطر اپنی او فلانے کول گلاں سنیاں سی, او میرے دین دا جھنڈا چکی رکھیا نے, او نہیں ڈین دیتا. او ہو کیا بات ہے. حضور دے دین دا انج ہی کام ہونا چاہیے. مولی خاد میں ویکھو نا, میں میرے جے بندے نو اگر ایتھے ڈپٹی چوک اتار کے نا باہر تے مینوں جاندا کوئی نہ ہوے تے شام تک مینوں 100 روپے بھی کوئی نہ دے, معذور بیٹھیا تے میری ویل چیئر نو لوگ کیوں چمدے ہیں, گل وچ ہو رہے. سبحان اللہ. ہاں جی گل وچ ہو رہے. ہاں جی گل وچ ہو رہے. میری ویل چیئر نو کون جھلا, ویل چیئر والے بندے نو تے راہ کوئی نہیں دسدا, میں تے 10 روپے نہ دینے پے جان. میں کہا گل وچ ہو رہے. ہاں جی گل وچ ہو رہے. اس واسطے کہ اسی مالکاں دی خاطر جیلاں وچ بھی گئے اس حالت وچ. ہاں جی میں جیل وچ گیا, میں ہتھ کڑیاں بھی لوائیاں, مینوں انہاں دروکے بھی صحیح تے میں ہسدا سی. وہ کہندے سن اس مولوی نو کی ہویا, میں کہا مالک ویکھ رہے ہیں, کمال والی بات ہے, یہ کوئی پریشانی والی بات ہے. توجہ مینوں نہ ایتھے پیچھے ہتھ کڑی بندی ہونا ایتھے کر. کیا بات ہے. مینوں جدوں گرفتار کیتا مینوں سیٹ نال بدھیا تے پیچھے 3 پولیس والے بٹھا کے میرے بازو اج نپ لے انہاں. دسو یار میرے جب بندہ جڑا چل نہیں سکدا تے میں تھوڑا جہا اینج ہوا نا, حاجی صاحب وہ پیچھو کروں وہ 3 یار اور کر میں ہنے چھڑان لگا. میں آکھا میں تواڈے تیناں کو چھڑا سکدا لیکن چھڑانا کوئی نہیں, گل وچ ہو رہے. میں آکھا رشوت کھا کے نا بازو پاور نہیں آندی, در رسول دے ٹکڑے کھا کے پاور. سبحان اللہ. میں ساہ انج لواں پکڑی مولوی چھوٹن لگی. تھانے تک انہوں نے خطرہ رہا, حالانکہ میں نے پتے ہوئے بھی سانے, انہوں نے پتہ بھی سی معذور ہے, لیکن خوف کس گل دا سی انہوں نے, گل وچ ہو رہے. حقیقت بات گل وچ ہو رہے. میں نے شاہ جی یہ اب حضور دی امت اپنے بچے نے تربیت کرے. میں نے وہ پولیس افسر کہندا میرے نال خود گڈی چلا رہے سی, گڈی تے قبضہ کر لیا انہیں, میرے بندے دوسری گڈی چھوڑ دیتے.
تو میں پتا کی رستے کہنا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے جدوں تیری تقریر سنو تو نبی دی عزت تے گل کرنا میں انہوں کہا جلیا ٹھیکیدار تیری چوکیدار ہاں چوکیدار ہاں اے لبیک دے نعرے نے انہوں کدھر لے گیا انہوں ہوش ہی کوئی نہیں بے سکی گل کرنے اے گئے فلم ڈرامے انہیں سمجھا سی فلم ڈرامے وکھا کے مسلمان نسل نو اسی برباد کر دیتا ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے ایک نعرہ حضور دی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی دل سے عشق توانا امین شواد اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کرتے لوٹے بسترے تے دریاواں سمندراں گھوڑے نہیں پواندے لوٹے بسترے تے مسے رائمنڈ جا پہنچتے ہیں اتھے بھی پھر کر کے جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے وہ کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہی ہیں وقت دی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے ہاں جی مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں ایتے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان ہے جناب مودی خطاب کیتا گاں دا موتر پیڑ والا ہندو دسو او دا کی تعلق جی صوفیاء نال جی تسی سارے صوفی آئے بھی سی کوئی کینیڈا تو صوفی آیا کوئی ادھروں صوفی گیا سارے صوفی کیسی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے یا جانا ہی نہیں سی خواجہ معین الدین چشتی اپنی طبیعت خراب ہوئی تھی آپ نے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے آپ لیٹے ہوئے سن ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے آپ نے فرمایا ان تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ کے نہیں تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ فرمایا تو مخالفت کرنی پڑھ اور کلمہ کیوں جی یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے اور خواجہ صاحب کو رہا مودی مڑ کے مودی روے ٹٹو وہ کہاں میں موتر ہی پیوے اور تسی کہڑے صوفی کیسی تھے اے سلطان الہندی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ انہیں کیا بابے راں پھسا لیا انہوں تو پڑھنے ہیں باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بان وچوں پڑھ یہ ہے جی ہمارے صوفی ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں حضرت امام ربانی صوفی ہے گردن نہ جھکی جس کی جاگیر کے آگے ہندو نہ کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو ذلیل دو پترو تانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا مڈے کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے ذرا کشف الماجور سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں ہاں جی ایدے میں نشان لا کے رکھیا فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں صدیق اکبر دے بارے آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا جنہیں زکاة دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی کافرن بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی انہیں کیا تالف الناس ورفق بہم انہیں کیا بابا ہاتھ توڑا رکھو نرمی کرو چلو یہ زکاة نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں صدیق اکبر تے لکھا کروڑا سلام آپ نے حضرت عمر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے اجبارن فی الجاہلیت و خوارن فی الاسلام جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا لو منعونی قالا لجاہدتہم اینکس الدین وانا حیون قد تم الوحیو
یہ ہے صوفی. آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. پتہ نہیں کیڑے صوفی آدھی گلا کر داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے. کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے، ساری نیکیاں لے لے. اسی ممتاز قادری دی ایویں گل نہیں کرتے کدی فلانے بھی بڑے، میں کہا سارے بڑے ہیں، اسی کسی دی کدی نفی کی تھی، لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے، زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو. حیات افائی افادی جمع حیتن جمع حیات. آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، فرمایا صدیق ساری عمر دیا نیکیاں لے لے. ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے. بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا، عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے جناب. اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا. تو پھر جدو صدیق اکبر نے پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف، تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا، فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ